بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ نماز کا اصل فائدہ یہی ہے کہ آپ ہر قسم کی برائیوں سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز ہر قسم کی بے حیائی اور منکر قسموں کے خلاف شریعت کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی خلاف شریعت کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نماز کے پیغام کو یا نماز کی اصل روح کو نہیں پایا۔ ایک واقعے کی روشنی میں اس بات کو واضح کروں تاکہ باقی باتیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے۔ مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں، ترمذی کے اندر ہے، جہاں پر سورہ نور کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں زمانے جاہلیت کے اندر، یہ اپنے پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان کے گھر میں مکہ کے اندر ڈاکہ ڈالنے کا پلان بنایا، اور عمومی طور کے پر ڈاکو کس وقت ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جب لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوں، 2-3 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ گئے اور جب اس گھر کے اندر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو وہاں انہیں قرآن مجید کی آواز سنائی دی، قرآن مجید پڑھا جا رہا تھا، تلاوت سنائی دی، حیران ہو گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی قرآن مجید کو نہیں سنا تھا۔ جیسے ہی قرآن سنا دل دے بیٹھے اور حیران رہ گئے کہ آخر یہ کون سا کلام ہے، کون سی کتاب ہے۔ جب لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہو، یہ انہیں بیدار کر دیتی ہے، انہیں جگا دیتی ہے۔ قرآن سلانے کے لیے نہیں یا مرنے والے کی روح کو نکالنے کے لیے نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے اندر روح پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن سے زندگی نہیں، موت کا پیغام سیکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ قرآن ہمیں زندہ قوم کی طرح بنا کر رکھے تو اس کی تلاوت کرنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ نہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آج انسان موبائل کی دنیا میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ فوری طور کے پر سو کر اٹھتا ہے یا دیگر مواقع ہوتے ہیں وہ موبائل کی طرف دھیان دیتا ہے۔ کیا میسیجز آئے، کس کا کیا پیغام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیغام کو قرآن کی شکل میں اتنے اہتمام کے ساتھ انسانیت کے لیے نازل کیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن اس کا موضوع ہی انسان ہے، یعنی قرآن جس ٹاپک کے پر لکھا گیا ہے وہ انسان ہے، انسانوں کی پوری زندگی کے بارے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے معنی اور مفاہیم سے آگہی اور اس کے بعد اسے لوگوں تک پہنچانا، اس کے مطابق عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس قرآن کو میں نے پہلی مرتبہ سنا، فوری طور کے پر قرآن کے اس احکام، قرآن مجید کی تلاوت میرے دل کے اندر اثر کر گئی۔ میں جا کر اسلام قبول کیا۔ اب نماز کا وقت تھا، میں نے نماز ادا کی۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد میں مختصر اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، ترمذی کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ایک نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے مجھے کرنا کیا ہے، یعنی اب میں کیا کام کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پہلے کیا کرتے تھے؟ کہا کہ ڈاکے ڈالتا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکے ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ڈاکے ڈالوں؟ ایک نماز پڑھنے کے بعد زندگی کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے، آج ہم نماز کے پر نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارے اندر سے ڈاکہ زنی گئی نہیں ہے۔ ہم اپنے بھائی بہن پتہ نہیں کتنے لوگوں کے حقوق کے پر ڈاکہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تجارت کے نام کے پر دھوکہ دیتے ہیں اور ہم لین دین کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ کتنی چیزیں آپ کو بیان کی جائے، جگہ جگہ دھوکہ دہی۔ ایک کسان ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جن چیزوں کے بارے میں، جن ادویات کے بارے میں منع ہے کہ فصل کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا ہے، یہ ہانی کارک ہے اور صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، وہی چیزیں استعمال کی جا رہی ہے۔ پھلوں کو پکانے کے لیے منع ہے جن ادویات کو، وہی چیزیں دھڑلے کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہے۔ آج ہمارے ہاں غذا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ جو غذائیں ہم استعمال کر رہے ہیں کیا واقعی ہمارے لیے صحت مند ہے؟ بلکہ پھل فروٹ کے بیچنے والے یہ خود اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ پھل انسانی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ اور کتنا فائدہ مند ہے، سب کو پتا ہے۔ ہر جگہ آپ کو دھوکہ ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں وہ نماز اصل میں وہ نماز نہیں ہے جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب لے کر آئے، نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اب مجھے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے ڈاکے ڈالتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اللہ نے تم کو صلاحیت دی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کے گھروں میں جاتے، ان کے جانور اپنے کاندھے کے پر لاتے، دیوار پھلانگ کر باہر آ جاتے۔ طاقت بہت تھی اور اس فن کے ماہر تھے۔
تو اللہ کے رسول نے کہا اپنی اسی صلاحیت, اسی گٹس کا استعمال اب تمہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ فائدہ پہنچانے کے لیے کرنا ہے. مکہ کے اندر ہمارے کچھ مسلمان ساتھی ہیں جنہیں قید و بند کی حالت میں رکھا گیا ہے. اب تم اپنی اسی صلاحیت کا استعمال مسلمانوں کو آزاد کرنے کے لیے کرو. چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو آزاد کرا کر لائے. تفصیل کافی زیادہ ہے. میں اس واقعے کے اندر جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, نماز, یعنی ایک نماز کے بعد حلال و حرام, جائز و ناجائز کا فرق پیدا ہو گیا. آج ہم کتنی نمازیں ادا کر رہے ہیں, ہماری زندگی کے اندر وہ انقلاب کیوں نہیں آتا ہے جو اسلام چاہتا ہے؟ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نماز ایک رسم کے طور پر ادا کی جا رہی ہے, عبادت کے طور پر نہیں, انقلاب کی شکل میں نہیں. ہمارے ہاں نماز صرف رسمی ہے, انقلابی نہیں ہے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.